میں کہہ رہا تھا من جعل الارض قرارا، قرآن کہتا ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے بیچوں بیچ دریا پیدا کر دیے، سوات مردان جاؤ۔ اچھا گرمیوں میں پانی کی زیادہ ضرورت ہے نا، اس کا بھی انتظام ہے۔ سردیوں میں برف بنا کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر اللہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی گرمی میں پانی کی ضرورت بڑھتی ہے، سورج کو آرڈر دیتا ہے بھائی اس کو پکانا شروع کر، قطرہ قطرہ پانی، پھر کیا اسپیڈ کے ساتھ پانی۔ ان علاقوں میں جاؤ، ایسا شیشے جیسا چمکدار پانی پہاڑوں سے بل کھاتا۔ میں ادھر گیا ہوں نا، یہاں یہ جو کون سی جگہ ہے یار جہاں بھی ہو کر آیا تھا میں، گلگت داریل، آپ حیران ہوں گے جتنا اونچا پہاڑ ہوگا نا اس کی بالکل چوٹی سے پانی ابل کے نیچے آ رہا ہوگا۔ وہی اللہ نے کہا یہاں بھی کوئی رہنا چاہے تو میری طرف سے انتظام ہے، زمین بھرے گی نہیں جلدی، بہت اسپیس ہے زمین میں، پانی کا ٹینشن نہیں ہے، اوپر چڑھ جاؤ ادھر سے نکلے گا۔ ابے پانی کا تو کام ہے اوپر سے نیچے آنا، یہ نیچے سے اوپر کیوں جا رہا ہے؟ ہر پہاڑ میں آپ کو بل کھاتے ہوئے چشمے نظر آئیں گے، پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکلتا ہے، بل کھاتا ہوا زمین پہ آتا ہے۔ ایسی جگہوں پہ جہاں حیات ممکن نہیں تھی، میرا رب وہاں اونٹنیوں کو لے جاتا ہے بادلوں کی شکل میں، اور پانی اتنا برساتا ہے کہ پانی کی تہ پہاڑ کے اوپر سے پھوٹ پڑتی ہے، اور سب سے زیادہ صحت مند پانی بھی وہیں کا ہے، سب سے زیادہ منرلز اس پانی کے اندر ہوتے ہیں سب سے زیادہ، تبھی وہاں کے لوگوں کی صحتیں دیکھو، وہ پانی پی پی کے پتھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایسے فولادی جسم ہوتے ہیں اس پانی کی وجہ سے۔ کیسی خدا کی قدرت ہے بھائی۔ وجعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی، کہا تم دیکھتے نہیں یہ کون ہے جس نے زمین پر اتنے بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی شکل میں ٹھوک دیے زمین کے اوپر، جس سے زمین کا بیلنس قائم ہے۔ وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے جس نے کڑوے اور میٹھے پانی کا سمندر ساتھ ساتھ چلا دیا اور ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ پیدا کر دی، نہ ادھر کا پانی ادھر جا رہا ہے اور نہ ادھر کا پانی ادھر آ رہا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، قرآن کہتے ہیں بتاؤ اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اس خدا کے علاوہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جب بے چین ہو کے اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار پہ لبیک کہتا ہے، تمہاری دعا کو سنتا ہے؟ کوئی تو ہے سننے والا، آپ کہہ سکتے ہو ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، یا تو آپ کی کوئی پکارنے میں دم نہیں ہے۔ طلبہ کو پڑھا رہا تھا نا، بارش ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میں نے خود ان سے سنا، کہتی ہم جب جاتے تھے نا ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہم علماء، ہمیں وہاں مظاہر علوم تھا قریب میں ہی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ، اور دیوبند بھی قریب تھا، تو وہاں سے علماء پھر نماز استسقاء کے لیے جاتے تھے، بڑے پرہیزگار علماء تھے۔ تو ہماری دادی بتاتی تھیں کہ ہم جب بارش کی دعا کے لیے نکلتے تھے ہمیں اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ ہم پہلے سے تمبو لے جاتے تھے اور دیگیں چاول کی، نا کہ جب بارش ہوگی تو ہم کیا کھائیں گے؟ چاول کھائیں گے وہاں بیٹھ کے خوشی میں، اور پھر اتنا روتے تھے وہاں جا کے، اتنا روتے تھے، اور بادل آتے اور دھڑا دھڑ پانی برسنا شروع۔ یہ میں نے اور بھی کئی لوگوں سے سنا ہے، اکیلے اپنی دادی سے نہیں سنا، کہ نماز استسقاء میں جہاں دعا مانگی بارش برسنا شروع۔ لیکن نماز استسقاء اس طرز پہ ہو جس طرز پہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ کیسے حکم دیا؟ نمبر 1، پرانے بوسیدہ کپڑے پہن کے نکلو، اپنے جانوروں کو بھی لے جاؤ، عورتوں کو بھی لے جاؤ۔ آج نماز استسقاء ہوگی، خواتین 1 گھنٹہ میک اپ کر کے نکلیں گی، اس میں مرد جے ڈاٹ سے کپڑے منگوائیں گے، اور پھر موبائل ہاتھ میں ہوگا اور نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، فون کر رہے ہوں گے، میں ذرا مولوی صاحب نے اعلان کیا نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، میں ذرا ایسا کرو تم نا مجھے 1 گھنٹے بعد فون کرنا، دیکھو ناراض نہیں ہونا، تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا، دیکھو بارش نہیں ہو رہی نا، بارش نہیں ہوگی، آپ خود سوچو عشق وشق رہے گا ہم دونوں کا آپس میں، یہ اسٹائل ہوگا آج نماز استسقاء کے لیے جانے کا۔ تو جانور تو ہیں ہی نہیں، تو ان کو لے کے کتے لے جاؤ گے، ڈیفینس کلفٹن سے کتے آ رہے ہوں گے نماز استسقاء کے لیے، یہ جو جانور پالنے کے تھے وہ پالے نہیں، یہ پالے ہوئے ہیں، کیا خیال؟ تو کہاں دعاؤں میں دم ہوگا بھائی؟ نماز استسقاء میں ہے بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ، اور وہاں جا کے اتنا گڑ گڑاؤ، اتنا گڑ گڑاؤ۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، یہاں ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے والد صاحب وہ بھی ہندوستان سے آئے تھے، بوڑھے تھے۔ میں نے ان کو جب بتایا کہ ہماری دادی یہ بتاتی تھی کہ ہندوستان میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ ادھر دعا مانگی ادھر بارش ہوئی، کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 واقعات بیان کیے، ایک راول پنڈی کا، قحط پڑ گیا تھا، کہہ رہے ہیں سب علماء نکلے، پرانا واقعہ بھی
30-35 سال پرانا. کہہ رہے ہیں ادھر دعا مانگ کے فارغ ہوئے, ادھر دھڑا دھڑ بارش ہونا شروع. اور ایک اور واقعہ, انہوں نے ہندوستان کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ انڈیا میں ہم جب جاتے تھے نا نماز استسقاء کے لیے, ہندو کہتے تھے یہ موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں, مسلمان کو وہ کیا کہتے موسلے. تو کہہ رہے ایسا ہی ہوا, ہمارے امام صاحب جو تھے انہوں نے ایسی دعا مانگی, شدید گرمی, سورج سر پہ, اتنی شدید گرمی کہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری کمر چمڑے کی نہ بن جائے, کہیں جل نہ جائے. لیکن وہ جو امام نے دعا مانگی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ جب تک تو برسائے گا نہیں ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں. ایسا گڑگڑائے ہیں, کہہ رہے ہیں بالآخر دے مار 4:30 بادل آئے اور دھنا دھن بارش ہونا شروع. تو کہہ رہے ہیں ہم جب واپس آ رہے تھے نا تو ہندو کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش ہندوؤں کو بھی یقین تھا کہ بارش ہوگی, ہندوؤں کو بھی یقین تھا.